صحیح بات ہے. نہیں جو امت واحدہ یعنی جب ہم اپنی انگلیوں کو جمع کریں گے تو یہ اتحاد ہو گیا. اس سے کسی انگلی کا وجود ختم نہیں ہوگا, اس کا وجود محفوظ رہتا ہے. مگر جب اور ایک شکل اس کو بنتی ہے, ایک طاقت بنتا ہے. اور اس قرآن ہمیں یہ چاہتا ہے, اگر ہمارا مسلکی انفرادی شناخت ہے وہ باقی ہے اپنی اپنی جگہ انگلیوں کے معنی, مگر اگر وہ جڑ جائیں وہ ایک طاقت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو برائیوں کا سلسلہ سماج کی طرف سرازیر ہوتا ہے وہ رک سکتا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ اس پہ اس قرآنی امت کو, امت واحدہ کو نماز جماعت میں کم سے کم یہ وہ سلسلہ شروع کیا جائے جس سے وہ اتحاد کی شکل, میں آپ کی زبان یہ بات سننا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ, کہ یہ جو آپ نے مسجد الحرام کی بات کری, اس کو آپ بار بار کہتے رہیے, اس کو ہر جگہ کہیے, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے دردوں کی دوا ہے. کہ آپ اس ماہ مبارک رمضان کے لیے آپ کوئی خاص سفارش کرنا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کو عملی طور پر کم سے کم نماز جماعت جو ایک اتحاد کی علامت آلریڈی ہے معاشرے میں امت واحدہ کی شکل میں, اس کو اور مزید مؤثر اور دوسروں کے لیے ایک پیغام کی شکل بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امت مسلمہ ایک بہت بڑے مشن کی حامل ہے. اسلام کی امانت ان کے سپرد ہے. ان کو پوری دنیا کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. ان کو حق کا پرستار بننا ہے, حق شناس بننا ہے, حق پرست بننا ہے. ان کو عدل انصاف کا علم بردار بننا ہے. ان کو دنیا میں جو اسلام کی دعوت ہے اس کو دنیا میں پھیلانا ہے. تو ماہ رمضان جو ہمیں عطا ہوا ہے وہ اسی لیے عطا ہوا ہے کہ ایک طرف اس امت کی تربیت ہو جائے, ان میں ضبط نفس پیدا ہو جائے, ان میں تقوی پیدا ہو جائے, ان میں صبر اور تسلیم و رضا پیدا ہو جائے. یعنی وہ سارے صفات پیدا ہو جائیں جن صفات کے ساتھ یہ اس مشن کو جو ان کو سپرد کیا گیا ہے اس مشن کو آگے لے جا سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ان میں کہیں کوتاہی ہو جائے, اس مشن کو آگے لے جاتے ہوئے جو دین کا مشن ہے, جو سچائی کا مشن ہے, جو محبت کا مشن ہے, جو شفقت کا مشن ہے, جو انسان دوستی کا مشن ہے, جو آخرت پرستی کا مشن ہے, خدا پرستی کا مشن ہے, عشق محمد رسول اللہ کا مشن ہے, محبت اولیاء کرام, محبت اہل بیت طاہرین, محبت صحابہ کا مشن ہے, اس کو اگر ہمیں آگے لے جانا ہے تو اس میں اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے ماہ رمضان میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کوتاہیوں کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن ہم صرف مغفرت کی بات تو ہم کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کے لیے آیا ہے, مگر جس مشن کو ہمیں چلانا ہے اس مشن کی بات تو ہم کرتے نہیں. ہمیں تو اپنے آپ میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ماہ رمضان ہم کو ایک مشن کا حامل بنانے کے لیے آیا. یہی میں سادہ الفاظ میں یوں کہوں گا کہ الحمدللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نہ میں سنی بن گیا نہ آپ شیعہ ہو گئے, مگر دونوں کی شناخت کیا ہے؟ مسلمان. کیا ہمارے لیے اس طریقے سے ماحول میں رہنا ضروری نہیں ہے, یا صرف ابھی بیوائی صاحب ہیں, عبدالحسین ہیں, کہ بس انہوں نے اب یہ موضوع اٹھایا کہ وہ صرف الحمدللہ باقی علماء بھی ایسے ہی یہ کرتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ یہ الحمدللہ دنیا کے مختلف کونوں تک یہ بات پہنچتی ہے.
تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مسلکی اعتبار سے جماعت میں ہر مسلک کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں کس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو ہم مسلکوں پر شدت اختیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری نمازیں ہیں وہ بکھر گئی ہیں، ہماری ملت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فروعی چیزوں پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں، مسلکی باتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، بنیادی باتوں پر ہم زور نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں شفٹ آف ایمفیسس کرنا ہے، شفٹ آف سٹرس کرنا ہے، یعنی جن باتوں پر ہم کو سٹرس دینا ہے ان پر سے جو بنیادی باتیں ہیں ان پر تو سٹرس دینے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں جامع مسجد بیرو کی بات بتا دوں کہ وہاں ہم نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہاں ایک ساتھ شیعہ، سنی، اہل حدیث، اہل اعتقاد، دیوبندی، یعنی جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کوئی میں یہی بات اس کو زبانی چاہتا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ یہی بات کہیں کہ بھئی کم سے کم اس ماہ مبارک رمضان میں یہ زیادہ جماعتوں کے بجائے ایک ہی جگہ پر اگر زیادہ اجتماع ایک ہی جماعت ہو ہر مسئلہ جہاں اجتماعیت ہوگی وہاں خدا کی رحمت زیادہ ہوگی. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جماعت رحمت ہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیں اس مہینے میں تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ میں اجتماعیت پیدا کرنی چاہیے. اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے. وہ بھی اسی لیے کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کے غم گسار بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں اور اسی سے جو یہ اخوت کا تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. تو ہمیں ماہ رمضان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھے نمازیں پڑھیں، اکٹھے روزے رکھیں اور خاص طور جمعہ کے موقع پر ہم اپنی اجتماعیت کا اظہار کریں. تو ایک بات میں بتا دوں کہ عید کے روز حکم ہے کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے، ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ. یہ بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس کا اظہار ہو جائے. ایک راستے سے جب آئیں گے تو کچھ لوگ ادھر سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھیں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے تو وہاں سے بھی لوگ دیکھیں گے. اسی لیے عید کی نماز ہم میدان میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اجتماعیت کا اظہار کریں. بہت خوب. یہ ماہ رمضان میں نماز جماعتوں میں شرکت کر کے ایک ساتھ ہم اپنی اجتماع امت واحدہ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. خاص کر جو عید ہے وہ سب سے زیادہ عمدہ فرصت ہے. اگر ہم چاہیں کہ پوری دنیا کو نہ بدل سکیں کہ پورے عالم اسلام میں امت واحدہ کا مظاہرہ ہو، کم سے کم جو جہاں پر ہی اپنی بساط کے اعتبار سے اس جماعت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس لوگ کس طریقے سے اس اجتماعیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ نماز جماعتوں میں ہم ہر مسلک کے مسجد الحرام کی طرف یہاں اپنی جگہ شرکت کیا کریں. اگر ہم پورے عالمی اسلام کو بدل نہیں سکتے ہیں کہ ایک امت واحدہ کی شکل میں پیش کریں، البتہ اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے جو جہاں پر ہے وہ اپنا تعاون دیں اور وہ اس عملی مظاہرہ کریں جس میں عید سب سے عمدہ، جس طرح میرواعظ نے اشارہ کیا کہ عمدہ مثال ہے کہ جہاں پر اس ہم عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ اس مسلمان اپنی اجتماعیت کا درس پورے عالم کے سامنے پیش رکھ سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.